زبان کا زخم بہت گہرا ہے. یاد رکھیے آپ کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ زبان ہی کا زخم تھا. اب آئیے موجودہ ماحول پر. یہ زبان ہی کا زخم تھا کہ احمد آباد کی سابرمتی ندی کے اندر ہماری ہی ایک بہن عائشہ نام کی لڑکی ندی میں کود کر آتم ہتیا کر کے اپنی جان سماپت کر لیتی ہے, خودکشی کر لیتی ہے اور حرام موت مر جاتی ہے. یہ اسی زبان کا زخم تھا. شوہر نے کیا کہہ دیا تھا؟ اس نے کہا دیکھو اگر آپ اپناؤ گے نہیں تو میں خودکشی کر لوں گی. اس نے کیا کہا؟ ہاں کر لے, خودکشی کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بنا کے بھی بھیج دینا. یہ زبان کا زخم تھا, زبان کا. اور اسی زبان کا زخم لگا. جہیز تو ایک چیز تھی, جہیز کی ڈیمانڈ نے اس کو آتم ہتیا کرنے پر مجبور نہیں کیا. وہ تو اپنے گھر چلی گئی تھی, کئی مہینے وہ رہی اپنے گھر میں, سوچ رہی تھی اب معاملہ بن جائے سنبھل جائے. جہیز کو تو ٹھیک ہے, جہیز ایک حصہ ہے اس کا, لیکن جہیز کے معاملے میں سمجھایا جا رہا تھا میرے باپ غریب ہے, یہ ہے وہ ہے, جتنا لا سکتی تھی دے سکتی تھی اتنا دیا گیا, جب بھی آتی ہوں گھر پہ اتنا دے. لیکن زخم کون سا تھا؟ ویڈیو بنا کے بھیج دینا, جا تجھے جو کرنا ہو کر, مرنا ہو تو مر, ویڈیو بنا کے بھیج دینا. یہ زبان کا زخم تھا. نبی اکرم نے سب سے پہلے کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. یہ زبان کا زخم ہوتا ہے, زبان کا زخم جو انسان کو چاقو اور کھنجروں کا زخم بھرا جا سکتا ہے, لیکن زبان سے جو زخم دیا جاتا ہے وہ نہیں بھرتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی ویدی, اور مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی طرف اشارہ کر کے ایسے مارنے کا اشارہ کرنے کو بھی حرام قرار دے رہے ہیں. کسی کو آپ اشارہ کر کے بھی مارنے کی دھمکی بھی نہیں دے سکتے ہو, کسی کو اشارہ کر کے مارنے کا اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہو. من اشارہ من اشارہ من اشارہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر دیا, ایسے کیا وہ ہم میں سے نہیں, ایسے کیا وہ ہم میں سے نہیں, ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں, ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں. اشارہ کرنا بھی حرام ہے, چہ جائے کہ اس کو مارا جائے, چہ جائے کہ اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو ماریں اور پیٹیں. مارنا پیٹنا تو بہت دور کی بات, اشارے سے مارنے کا اشارہ کرنا بھی حرام ہے. میرے بھائیوں, اسلام جو اشارہ تک کرنے کو منع کر رہا ہے وہ مارنے اور پیٹنے کو, ہاتھ پیر چلانے کو کیسے جائز قرار دے گا؟ اسی چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ہاں اور یہ بھی سن لو کہ ایمانی رشتہ, اسلامی رشتہ سگے رشتے سے بڑھ کر ہے. ایمانی رشتہ سگے رشتے سے بڑھ کر ہے. مثلا کوئی میرا سگا بھائی ہے اور ایک آدمی مسلمان ہے, اسلام لایا ہے, یہ ایمان والا جو بھائی ہے یہ سگے بھائی سے زیادہ بڑھ کر ہے ہمارے لیے. اب دلیل سنیے. جنگ بدر کے اندر 70 صحابہ, جنگ بدر کے اندر 70 کافر قتل کر دیے گئے اور 70 ہی کافروں کو قید کر کے لایا گیا. سنیے, بہت دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. 70 کافروں کو قید کر کے لایا گیا. ان 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جانے لگیں. اللہ کے نبی نے حکم دیا, اے صحابی تم 5 لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو, اے صحابی تم 10 آدمیوں کے کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو. سب کو حکم دے دیا, ایک آدمی 10 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالے.
7 لوگوں نے مل کر 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی. ان کافروں میں جو 70 کافر لائے گئے, ان کافروں میں ایک کافر تھا جس کا نام تھا عدی ابن عمیر. ایک کافر تھا جس کا نام تھا عدی ابن عمیر. یہ مصعب ابن عمیر کے بھائی تھے. کس کے بھائی تھے؟ مصعب ابن عمیر کے بھائی تھے. اور مصعب ابن عمیر صحابی ہیں. عمیر کے 2 بیٹے, ایک کا نام مصعب اور ایک کا نام عدی. مصعب تو مسلمان تھے اور عدی کافر تھے. مصعب تو اللہ کے رسول کے ساتھ لڑ رہے تھے جنگ بدر میں, نبی کا ساتھ دے رہے تھے, اور عدی ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا جنگ بدر میں. یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف. عجیب جنگ تھی. ابو بکر نبی کا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن ابو بکر کا بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے. عجیب عجیب معاملہ تھا, عجیب جنگ تھی. پہلی جنگ تھی اسلام کی, باپ بیٹے کے خلاف, بیٹا باپ کے خلاف, یہاں بھائی بھائی کے خلاف. جب عدی ابن عمیر بھی پکڑا گیا کافروں کے ساتھ, اور جو صحابی ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے, عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے, تو وہیں پر مصعب ابن عمیر, عدی کا سگا بھائی بھی کھڑا تھا. عدی ابن عمیر کے سگے بھائی مصعب ابن عمیر کھڑے تھے. وہ اپنے بھائی کے پیروں میں پڑنے والی بیڑیاں دیکھ رہے تھے. تو مصعب ابن عمیر نے آ کر اس صحابی سے کہا جو ان کے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا, تھوڑا سا ٹائٹ کرو, یہاں سے کسو. ارے یہ فوراً بیڑیاں توڑنے میں بڑا ماہر ہے, یہ تالا توڑ کے بھاگنے میں بہت ماہر ہے, ایکسپرٹ ہے, اس کو پکڑو, یہاں سے کسو, یہاں سے اس کو جکڑ لو, کہیں بھاگ نہ جائے. تو وہ صحابی رسول کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کا سگا بھائی ہے. وہ صحابی جو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے, مصعب سے کہتے ہیں کہ تم تو میری اچھی مدد کر رہے ہو, اس کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتا رہے ہو. بیڑیاں بہت ٹائٹ کر دیں. جب بیڑیاں کسی جانے لگی, ٹائٹ ہونے لگی, تو عدی ابن عمیر کو غصہ آتا ہے اور مصعب ابن عمیر سے کہتا ہے میں تھوکتا ہوں تیرے جیسے بھائی کے اوپر. جو کافر بھائی تھا وہ مصعب اپنے سگے بھائی سے کیا کہہ رہا ہے, میں تھوکتا ہوں تیرے چہرے پر, شرم نہیں آتی تجھے؟ کیسا تو میرا بھائی ہے, تیرے سگے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور تو کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے اور مشورہ اور دے رہا ہے کہ ٹائٹ کر دو. لگتا ہے تیری رگوں میں عمیر کا خون نہیں دوڑ رہا ہے. ارے عمیر کا تو بھی بیٹا ہے, عمیر کا میں بھی بیٹا ہوں, ایک ہی باپ کی ہم دونوں سنتان ہیں, اولاد ہیں, لیکن تیرے بھائی ہونے پر مجھے شرم آتی ہے. تو کیسا میرا بھائی ہے؟ مصعب ابن عمیر نے جب یہ جملہ سنا عدی کی زبان سے, اپنے سگے بھائی کی زبان سے, تو چیختے ہوئے کہا خاموش, اے عدی چپ, خاموش, کس بھائی کی بات کر رہا ہے تو؟ اے عدی تیری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے, میری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے. تو بھی جس باپ کا بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں, یہ سب کچھ سچ ہے, لیکن تو میرا بھائی نہیں ہے. اے عدی تو میرا بھائی نہیں ہے. عدی کہتا واہ, باپ ایک ماں ایک, خون تیری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے, میری رگوں میں, پھر بھی میں بھائی نہیں. مصعب ابن عمیر کہتے ہیں یہ سچ ہے کہ تیرا باپ اور میرا باپ ایک, تیری ماں میری ماں ایک. جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے. جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے. یہ سچ ہے, لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میرا بھائی ہے. عدی کہتا پھر تیرا بھائی کون ہے؟ اگر میں تیرا بھائی نہیں ہوں تو مصعب ابن عمیر کہتے میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے, میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں
بیڑیاں ٹائٹ کر رہا ہے، میرا بھائی وہ ہے، اس لیے وہ میرا بھائی ہے کیونکہ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھا ہے، اور تو نے یہ کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ کلمہ شریک بھائی دودھ شریک بھائی سے افضل ہے، کلمہ شریک بھائی دودھ بھائی سے زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ سمانت ہے۔ میں اس کو بھائی مانتا ہوں، تجھے بھائی نہیں مانتا۔ میرے بھائیوں، مصعب ابن عمیر کا یہ جملہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو اپنے سگے بھائی سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ کلمے کی بنیاد پر جب کوئی بھائی بن جاتا ہے تو وہ سگے بھائی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ غالباً غزوہ موتا کے موقع پر اللہ کے نبی نے کچھ صحابیوں کو جنگ میں لڑنے کے لیے بھیج دیا اور کچھ صحابہ کو زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے متعین کر دیا اور کچھ صحابہ کو زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے متعین کر دیا۔ سنو میرے پیارے بھائیوں، غزوہ موتا کا یہ منظر، جو صحابہ زخمیوں کو پانی پلاتے ہیں وہ ایک ایک کر کے ڈھونڈ رہے ہیں کہاں زخمی کوئی صحابی پڑا ہے۔ ایک جھاڑی میں جھانک کر دیکھا تو ایک صحابی کراہتے ہوئے نظر آئے، میں پیاسا ہوں، کوئی مجھے پانی پلا دے، میں پیاسا ہوں، کوئی مجھے پانی کے چند قطرے دے دے۔ یہ صحابی پانی کا پیالہ لیے ہوئے تھے، اس زخمی بھائی کے پاس جاتے ہیں، لو یہ پانی پیو۔ انہوں نے پانی کا پیالہ رکھ دیا زمین پر اور اپنے زخمی صحابی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پانی کا پیالہ اٹھا کر ان کو پلانا چاہا۔ ہونٹوں تک پیالہ جاتا ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی ابھی حلق کے اندر نہیں گیا، اتنے میں دوسرے صحابی چیختے ہیں، پانی پانی، کاش مجھے بھی کوئی پانی پلاتا۔ میرے بھائی، تمہیں پانی پلانے والا کوئی آیا ہے، اگر پانی زیادہ ہو تو ایک گھونٹ چھوڑ دینا، میں بھی پانی پی لوں گا۔ اس صحابی نے پانی کا پیالہ واپس کر دیا۔ دیکھ کے آؤ ذرا اس آدمی کو، دیکھو جو کرا رہا ہے، دیکھو وہ مجھ سے زیادہ زخمی لگتا ہے، اس کو مجھ سے زیادہ پانی کی تڑپ ہے، اس کو مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اس صحابی نے اس کو لٹایا اور دوسرے صحابی کے پاس پانی کا پیالہ لے کر پہنچ گئے، ان کو اٹھایا، پانی کا برتن ان کے ہونٹوں تک لے گئے، ابھی حلق کے نیچے قطرہ نہ گیا تھا، ہونٹوں سے پیالہ نہ لگ پایا تھا، اتنے میں تیسرے چیختے، میرے بھائی اگر ایک گھونٹ پانی بچ جائے تو مجھے بھی پلا دینا، اگر تھوڑا سا پانی باقی رہ جائے تو مجھے بھی دے دینا، اگر زیادہ ہو چند قطرے ہی مجھے مل جائیں تو کافی ہے، میرے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، خشک ہو گئے ہیں۔ اس دوسرے نے بھی کہا، دیکھو ان کے پاس جاؤ، شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسے لگتے ہیں، شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ اس آدمی نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا، یہ تیسرے کو پانی پلانے جاتے ہیں۔ اس آدمی کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، انہوں نے پانی کا پیالہ زمین کی اوپر رکھا، اس صحابی کو اٹھایا، اٹھاتے ہوئے ہی اس صحابی کی روح قبض سے عنصری سے پرواز ہو گئی۔ یہ پانی کا برتن ان کے ہونٹوں پہ لگاتا ہے لیکن ہونٹ کھل نہیں رہے ہیں، انہوں نے سینہ چیک کیا، دھڑکنیں نہیں ہیں، پانی کا پیالہ زمین پر رکھا، ان کو ہلایا ڈولایا، لیکن سمجھ گئے ابھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ، تیسرا آدمی پانی بھی نہیں پی سکا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ انہوں نے سوچا چلو دوسرے کے پاس آئیں، لوٹ کر اس کو ہی پلا دے۔ جیسے ہی دوسرے کے پاس آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی آوازیں بھی بند ہو چکی ہیں، وہ بھی پانی پانی اب رہی پکار رہا ہے، یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چلو پہلے کے پاس چلیں جس سے پہلے بار ملاقات ہوئی تھی، اس کو پانی پلایا تھا۔
जैसे ही उसके करीब जाते हैं क्या देखते हैं कि पहला भी हौज़ कौसर से अपनी प्यास बुझा चुका है, आब हयात से अपनी प्यास बुझा चुका है, वो भी अब मेरे पानी का मोहताज नहीं है, वो भी इस दुनिया से जा चुका है, वो भी जन्नत की नेमतों में उसकी रूह जा चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, प्यासे थे लेकिन अपने भाई की प्यास की वजह से अपनी प्यास को कुर्बान कर दिया, उसकी तरफ रेफर कर दिया। दूसरे को पानी की जरूरत थी लेकिन उसने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया। तीसरे पे के पास गए तो पानी का प्याला ले जाने से पहले ही वो जाफरी के सुपुर्द कर चुका। लौट कर दूसरे के पास आए, दूसरे ने भी तीसरे के लिए अपनी जान दे दी। लौट कर पहले के पास आए, पहले ने दूसरे के लिए अपनी जान दे दी। मुसलमान वो होता है जो अपने लिए नहीं जीता, मुसलमान वो होता है जो दूसरों के लिए जीता है, मुसलमान वो होता है जो दूसरों को तकलीफ नहीं देता है, मुसलमान वो होता है जो दूसरों की भलाई चाहता है, दूसरों के लिए मर मिटना जानता है। मेरे भाइयों, वाक़यात तुम्हें भरे मिलेंगे, भरे पड़े मिलेंगे। पढ़िए सीरत की किताबें तो आपको पता चलेगा इस्लाम क्या है, इस्लाम किस चीज की दावत देता है। इस्लाम का माना ये शांति और सलामती, भाईचारा, ये इस्लाम का सबसे बड़ा दर्स है। भाईचारा ये इस्लाम का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इज्जत की नजर से देखे। अल्लाह के हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खाने काबा का तवाफ करते हैं और करते करते चीख उठते हैं, आए काबा, मैं जानता हूं कि तेरी इज्जत अल्लाह की नजर में बहुत ज्यादा है। आए काबा, मैं जानता हूं कि तू अल्लाह की नजर में बहुत मुअज़्ज़ज़ है। आए काबा, मैं जानता हूं कि तू अल्लाह की नजर में बहुत मोहतरम है। आए काबा, मैं जानता हूं कि तू अल्लाह की नजर में बहुत ही ऊंचे मकाम रखता है। लेकिन सुन आए काबा, कसम है मुझे अपने रब की इज्जत व जलाल की, एक मोमिन से बढ़कर तेरा मकाम नहीं है, एक मोमिन से बढ़कर तेरा एहतराम नहीं है, एक मोमिन से बढ़कर तू इज्जत का मालिक नहीं है, एक मोमिन का मकाम और मर्तबा तुझसे भी ज्यादा बड़ा है। लीजिए वो खाने काबा जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने क्या कहा था, आए काबा, एक मोमिन के इज्जत व आबरू से बढ़कर तेरा मकाम नहीं है। खाने काबा की तरफ कोई अगर एक आंख भी डाल दे तो सारी दुनिया का मुसलमान मर जाना गवारा कर लेगा, लेकिन काबे की इज्जत व आबरू को हर्फ नहीं आने देगा। जब काबे के लिए तुम अपनी जान देना गवारा कर लेते हो उसकी इज्जत बचाने के लिए, तो फिर मुसलमानों, फिर तुम्हारे हाथ से उससे भी बड़ा मकाम एक मुसलमान का है। फिर तुम्हारी गालियां क्यों मिलती हैं, तुम्हारी बंदूकों की गोलियां उसकी तरफ क्यों जाती हैं, तुम फिर उसकी इज्जत व आबरू से खेलते कैसे हो, तुम उसको कत्ल कैसे कर देते हो, उसको तकलीफ कैसे दे देते हो, समझ से बाहर की बात है। मुसलमान तो वो है जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान को खतरे में नहीं डालता। मोमिन वो है जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान को खतरे में नहीं डालता। आओ, हज्जाज इब्ने यूसुफ सख्फी का वाकया तुमने सुना होगा। इस्लामी तारीख में सबसे बड़ा जालिम हुक्मरान गुजरा है हज्जाज इब्ने यूसुफ, जिसने बड़े बड़े सहाबा का कत्ल करवा दिया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को इसी हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कत्ल किया था, कराया था। वह अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, जिनके बारे में अगर तुम्हें मालूम ना हो तो सुन लो, ये अब्दुल्ला इब्ने जुबैर वो हैं जो मदीने में मक्के से जिन लोगों ने हिजरत की थी, मक्के से जिन लोगों ने हिजरत की थी, उन हिजरत करने वालों में अबू बकर की बड़ी बेटी हजरत अस्मा भी थी, अस्मा बिनते अबी बकर। मक्के से मदीना जिन लोगों ने हिजरत की, इन मुहाजिरीन में सबसे पहले अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ
سب سے پہلے ان مہاجرین میں کسی نے اپنے بچے کو جنم دیا تو وہ اسما بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، محمد رسول اللہ کی بڑی سالی اسما تھی۔ ان کے پیٹ سے مدینے میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھا۔ وہ عبداللہ ابن زبیر جو دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں اور حجاج ابن یوسف کا زمانہ پاتے ہیں، حجاج ابن یوسف کے ظلم کا نشانہ بنتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف نے ان کے قتل کا حکم نافذ کر دیا تھا۔ حجاج ابن یوسف نے ان کو گرفتار کرایا اور ان کو قتل کرا دیا۔ عبداللہ ابن زبیر قتل کر دیے گئے۔ ان کی گردن کو ان کے جسم سے کاٹ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا، کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا حجاج ابن یوسف نے۔ کعبے کی دیوار پہ جب لٹک گئی گردن تو کہا، لوگوں کوئی اس عبداللہ کی ماں کو، اسما کو بلائے۔ اس وقت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال کی اوپر ہو چکی تھی، آنکھوں کی روشنی ویسی ہی تھی، کم نہیں ہوئی تھی، ہاں کمر جھک چکی تھی، لاٹھی لے کر چلتی تھی۔ ان کے کانوں میں آواز گئی، تیرے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف صفی نے مروا دیا، قتل کروا دیا اور بلا رہا ہے، چل اے اسما تو اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھ لے۔ اسما آتی ہے، لاٹھی لے کر چلتی ہے، ہائے حجاج میرے بیٹے کی گردن کہاں ہے؟ اس نے کہا کعبے کی دیوار پہ نظر ڈال۔ اسما نے لاٹھی پھینک دی، سیدھی کھڑی ہونے کی کوشش کی اور اللہ نے اس کی کمر سیدھی کر دی۔ زندہ کرامت اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی ہے، کہتی ہے حجاج گردن تو میرے ہی بیٹے کی ہے لیکن مجھے اس کا دھڑ دکھا دے، کہ یہ پڑا ہوا ہے۔ دیکھتی ہے، سینہ ٹٹولتی ہے، سینے پر تیر دیکھتی ہے، پیٹھ پلٹتی ہے، پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں ہے، سینے پر تیر لگائے، گردن یہاں سے کاٹی گئی ہے۔ دیکھتے ہی کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں جیت گئی، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ حجاج نے کہا بار بار سینہ کیوں دیکھ رہی ہے؟ کہتی ہے حجاج میں نے اپنے بیٹے کو جب جہاد کے لیے نکالا، تیرے خلاف جنگ کرنے کے لیے جب بھیجا تو میں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی، بیٹے میدان جنگ میں لوہے کی زرہ پہن کر مت جانا، بچنے کا راستہ تلاش مت کرنا، اور دشمنوں کے تیر تمہاری پیٹھ پر تمہاری ماں نہیں دیکھنا چاہتی ہے، تیر جتنے بھی لگے تمہاری ماں وہ تیر تمہارے سینے پر دیکھنا چاہتی ہے۔ حجاج مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پر کہ میرے بیٹے نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی ہے، اس نے مرتے وقت بھی سارے تیر اپنے سینے پر کھائے ہیں۔